آج سعدی کے ایک آیات میں جس کا عنوان ہے محبت، وفاداری اور حسن بیان۔ مولانا علامہ سعدی کی حکایتوں میں اکثر عرفان کی تعلیم ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ انہی حکایات میں سے ایک محمود غزنوی اور اس کے عزیز غلام ایاز کی دل نشین حکایت بیان کی ہے۔ محمود غزنوی نہ صرف ایک جرار و بہادر حکمران تھا بلکہ ایک اچھا مردم شناس، علم دوست، علم پرور بھی۔ اس کا دربار ہمیشہ علماء و شعراء سے بھرا رہتا۔ فردوسی جو فارسی کا شورِ آفاق رزمیہ گو شاعر ہے، وہ بھی اسی کے دربار سے وابستہ رہا۔ یہ محمود کے ذوق سخن کا نتیجہ تھا کہ اس کے دربار میں کوئی 300 سے زائد اہل سخن اس کے کرم سے سرفراز ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ محمود کے غلاموں میں ایاز بہت ہی عزیز ترین غلام تھا۔ اس غلام سے محمود کو بے پناہ محبت تھی، جس کی وجہ سے دوسرے غلام ایاز سے باس اور بغض اور رنجش رکھتے تھے۔ نہ صرف غلام باس، درباری امراء و زعماء بھی حسد کی آگ میں جھلس گئے۔ کسی نے سلطان پر طنز کیا، ایاز جو ایک بے ڈیل ڈول و بدحیت، جس پر بادشاہ عاشق، باعث تعجب و حیرت ہے۔ اس طرح منہ شگافی کی کہ وہ پھول جس میں خوشبو نہ رنگ، اس پر بلبل کا وارفتہ ہونا ناممکن۔ اس گستاخانہ مذاق اور نازیبا و ناروا طنز کو کسی مصاحب نے بادشاہ محمود کے گوش گزار کیا۔ محمود کو اپنے رفقا کے اس ناگفتہ طنز پر بہت ہی تعجب ہوا اور غیظ و غضب بھی، لیکن محمود غزنوی بڑی ہی فرزانگی و زیرکی سے ایاز کی بے لوث وفاداری و محبت اور بڑائی کا اظہار کچھ اس طرح کیا۔ ایک مرتبہ سلطان وقت محمود غزنوی موتیوں سے لدا صندوق اونٹ پر رکھے مصاحبین کے ہمراہ ایک تنگ راستے سے گزرا اور عملاً موتیوں سے بھرا صندوق انڈیل دیا اور خود تیز گام آگے نکل گیا۔ محمود کے مصاحبین و رفقا جو وفاداری کا دم بھرتے تھے، منتشر موتیوں کے سمیٹنے میں مصروف ہوئے اور کوئی بھی بادشاہ کے ساتھ نہ رہا بجز اس سادہ لو و سیاہ رو غلام ایاز کے۔ جب سلطان محمود نے بھرے دربار میں اس وقت ایاز کی طرف نگاہ فرط الفت ڈالتے ہوئے کہا کہ اے گھنگر بالوں والے محبوب، لوٹ کے سامان سے تو کیا سمیٹ لایا؟ ایاز بڑی ہی سادگی سے جواب دیا کہ کچھ نہیں، میں تو آپ کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ میرے لیے آپ کی خدمت و قربت مقدم ہے، نہ کہ یہ مال۔ اگر دوست نے احسان کی امت میں دوستی کی تو پھر اس کو اپنی غرض سے محبت ہے، نہ کہ دوست سے۔ جب تک لالچ ہے انسان کا منہ کھلا رہے گا۔ حقیقت ایک مزین محل ہے جس میں صرف عشق و اطاعت ہے، اور لالچ و خواہش نفس خسر کے بیرون اڑنے والا غبار انسان کی بے غرض و بے لوث خدمت اور حسن سلوک انسان کو محبت اور عزت بخشتی ہے، اور یہی انسان کا حسن اخلاق یا بے لوث محبت ہے جو طالب مولا کو قرب الہی تک پہنچا دیتی ہے اور انسان ذرے سے آفتاب بن جاتا ہے۔ اس ضمن نے سعدی کی ایک اور حکایت بے محل نہ ہوگی، جس میں سعدی نے حسن سلوک کی اور ایک اور عمدہ صفت خوش کلامی کی خوبی اور ترش کلامی کی زیاں کاری کو بیان کیا ہے۔ وہ حکایت یہ ہے: ایک خوش کلام تاجر شہد بیچا کرتا تھا۔ لوگ اس کی خوش بیانی یا جادو بیانی پر فریفتہ تھے۔ جس طرح مکھیاں شہد کے قریب ہوا کرتی خریدار بھی اس کے پاس ہوا کرتے۔ اگر وہ خوش بیان بالفرض زہر بھی فروخت کرے تو اس کے ہاتھ سے شہد سمجھ کر کھا لیں گے۔
چنانچہ ایک چرب زبان و بد اخلاق میں اس شہد فروش کی گرم بازاری پر رنجش و حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے بھی شہد لے کر بازار میں چکر لگاتے ہوئے بیچنا شروع کیا۔ وہ شور مچا کر لوگوں کے آگے پیچھے دوڑ کر بہت اصرار کرتا، مگر افسوس شہد فروخت نہ ہوا۔ شام کے وقت رقم ہاتھ نہ آئی۔ رنجیدہ و مایوس ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ اس ترش رو کی بیوی نے از راہ تصدیق شوہر سے کہا کہ ترش رو آدمی کا شہد بھی کڑوا ہوتا ہے۔ سچ ہے کہ زبان شیریں تو مول گری۔ اگر انسان کے پاس شیریں زبان ہے تو بس اس کی خوش نصیبی و کامرانی کے لیے بہت کچھ ہے، برخلاف اس کے بد خصلت پراگندہ حال ترش رو کے پاس سیم و زر کا انبار ہی کیوں نہ ہو۔